ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام خوفناک قصبہ تھا۔ یہ قصبہ جنگل کے بیچ میں واقع تھا اور وہاں کے لوگ بہت پراسرار تھے۔ شام کے بعد کوئی بھی قصبے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی جس کا نام سارا تھا اس قصبے میں اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ قصبے کا ماحول بہت عجیب تھا۔ لوگوں کے چہرے پر ہمیشہ خوف چھایا رہتا تھا۔ رات کے وقت سارا کو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن آوازیں مزید تیز ہوتی گئیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا کہ ایک پراسرار سایہ گھر کے باہر گھوم رہا تھا۔ سارا نے ہمت جمع کی اور باہر جا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی سارا باہر نکلی، سایہ تیزی سے جنگل کی طرف بڑھا۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گی۔ وہ سایہ کا پیچھا کرنے لگی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک پرانا اور بوسیدہ مکان وہاں کھڑا تھا۔ وہ مکان بالکل ویران اور خوفناک تھا۔ سارا نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے دیکھا کہ دیواروں پر خون کے نشان تھے اور چاروں طرف ایک عجیب سی بو پھیل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہاری روح بھی قید ہو جائے گی۔ سارا خوف سے کانپ گئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ آواز کی طرف بڑھی اور دیکھا کہ ایک بزرگ عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ سارا نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ عورت نے بتایا کہ یہ قصبہ ایک بدرو کے زیر اثر ہے جو لوگوں کی روحیں قید کر لیتی ہے۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بدرو کو شکست دے گی۔ اس نے قصبے کے بزرگوں سے مشورہ کیا اور ان سے ایک پرانا کتاب حاصل کیا جس میں بدرو کو شکست دینے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ سارا نے کتاب میں درج تمام مراحل کو پورا کیا اور آخر کار اس نے بدرو کو شکست دے دی۔ بدرو کے ختم ہوتے ہی قصبے کے لوگ آزاد ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے قصبہ دوبارہ خوشحال ہو گیا۔ سارا نے وہاں کچھ دن اور گزارے اور پھر اپنے شہر واپس چلی گئی، لیکن اس کی کہانی ہمیشہ قصبے کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔